تو بدر کی جنگ کے اندر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جوہر دکھائے، ہندا کے والد کو قتل کیا اور اسی طرح متم کو قتل کیا، اور اس کا غلام تھا وحشی جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ پوچھا کرتے تھے قاتل اور مقتول کون ہے جنتی؟ تو پھر بتاتے تھے قاتل حضرت وحشی ہے، مقتول حضرت حمزہ ہے، دونوں ہی جنتی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ امتیازی شان ہے۔ بدر کی جنگ کے بعد کفار انتقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھے گئے۔ ہندا نے بھی اعلان کر دیا جو میرے باپ کے قاتل کو قتل کرے اتنا انعام دوں گی، اتنے زیورات دوں گی۔ اور وحشی کو بلا کے کہا تم غلام ہو، اگر آزادی چاہتے ہو میرے باپ کے قاتل کو قتل کر دو، اس کے بدلے تمہیں آزادی ملے گی، یہ انعام بھی ملے گا۔ متم نے کہا میرے چچا کو حضرت حمزہ نے شہید کیا، بہادر اتنا ہے کہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں ہو سکتا، اگر تم ان کو قتل کر دو تو اس کے بدلے تمہیں آزادی ملے گی، آزاد ہو جاؤ گے اور انعام بھی ملے گا۔ وحشی نیزہ چلانے میں بڑے ماہر تھے، دور سے نیزہ پھینکتے تھے اور عین نشانے پہ لگتا تھا۔ وحشی کہتے ہیں میں نے نیزے کو تیار کیا، زہر آلود کیا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی جنگ ہو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اور میں حمزہ کو شہید کروں اور اس کے بدلے مجھے آزادی ملے، سکھ چین کی زندگی بسر کروں۔ احد کی جنگ کا اعلان ہو گیا، کہتے ہیں میں بھی اس جنگ کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حملہ آور ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کسی طرح حملہ آور ہو جاؤں، لیکن کوئی بات نہ بنی، تو ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کہ شاید حمزہ ادھر سے گزریں اور میرا وار چل جائے۔ اور اللہ کی شان، کیونکہ موت کا ایک وقت تو متعین ہے نا، موت کی جگہ بھی متعین ہے اور موت کا وقت بھی، اور یہ ایمان ہونا چاہیے سب کا۔ کبھی بھی زبان کے اوپر یہ جملہ نہ لائیں یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، وہ کر لیتے تو یہ ہوتا، فلاں کر لیتے تو نہ۔ حدیث مبارکہ میں اس کی ممانت ہے۔ عربی میں اس کو لو کہتے ہیں، لو، لام واو لو، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اگر ایسے ہوتا تو یوں ہوتا۔ اگر میں اگر مگر کی نہیں، ایک ہی بات کرو، اللہ کا حکم آ گیا، بس ٹائم پورا ہو گیا۔ بہانہ تو بننا ہے کوئی نہ کوئی۔ ہمارے یہاں جب فوتگی ہو جاتی ہے تو ایسے بڑے پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، ہو جی اتھے لے جاندے شاید بچ ہی جاندہ ہے۔ جہاں کی تم بات کر رہے ہو کیا وہاں اسرائیل کا داخلہ بند ہے؟ کیا وہاں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا، بس ٹائم آ گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن پاک میں فرما دیا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ جلدی نہ ایک لمحہ تاخیر، بلکہ عین وقت کے اوپر روح قبض کی جاتی ہے، اور جگہ بھی متعین ہے، کس نے کہاں مرنا ہے، جگہ بھی متعین ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں جانا ہے، ہاسپٹل میں مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، انسانوں میں کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کو قتل کر کے فارغ ہو کے واپس آ رہے، اس پتھر کے جب قریب سے گزرے، وحشی انتظار میں بیٹھے تھے اور انہوں نے نیزہ پھینکا، نشانے پہ لگا، پیچھے سے لگ کر نیزہ آگے پیٹ سے باہر پار ہو گیا اور خون کا فوارہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے اور اسی زخم سے شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی قربانی دیکھیں، پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، گردے نکالے گئے اور آپ کی آنکھیں نکالی گئیں اور آپ کی زبان نکالی گئی۔ حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ہندا نے اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ ختم ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے چچا کی خبر لو، حمزہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے احد کی جنگ میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اسی جنگ میں، چہرہ انور بھی زخمی ہوا اور حضور غش کھا کر بھی گرے ہیں اسی جنگ میں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک پتھر کے قریب آپ کی میت پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، مسلح کیا گیا، عربی میں مسلح کہتے ہیں اس کو، انسانیت سوچ سلوک کہ آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، زبان نکالی گئی، کاٹا گیا، کلیجہ نکالا ہوا، اور حضور کی خدمت میں آنسوؤں کی برسات میں پہنچتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب لاش تو مل گئی ہے، مگر آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں تو بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے لے کے چلو۔ میرے کملی والے پیغمبر تشریف لائے اور اپنے پیارے چچا کی لاش کو جب دیکھا کہ 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، کلیجہ نکلا ہوا، گردے نکلے ہوئے، سینہ چاک ہے، زبان کٹی ہوئی، آنکھیں نکلی ہوئی، کان کٹے ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غم میں فرمایا کہ جب مجھے کافروں پہ غلبہ ملے گا، میں اپنے چچا کے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، محبوب آپ تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت آپ کی شان کے مناسب ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ حق تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب، غم اپنی جگہ، صدمہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ میرے محبوب اگر آپ نے انتقام لینا ہے تو اتنا ہی لینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، ایک کو قتل کرنا اگر کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا والا ان صبرتم، میرے محبوب اگر آپ صبر کریں، آپ کیا کریں؟ والا ان صبرتم لہو خیر للصابرین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ صبر کریں تو آپ کی شان کے مناسب ہے، یہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے، صبر کرنا بہتر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس بات سے پھر اعادہ فرما لیا۔ اور میرے محترم سامعین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن دینے لے، اور حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے چچا کو شہداء کی سرداری عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن میرا چچا شہیدوں کا سردار بن کر جنت میں جائے گا۔ اور جو بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اپنے چچا کی شہادت کا میں خود گواہ ہوں۔ کسی کی شہادت کی گواہی ممبر و محراب دے گا، عثمان تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، سیدنا فاروق اعظم آپ کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی دے گی، حسین آپ کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر حمزہ میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ کی شہادت کی گواہی دو جہاں کے سردار کملی والے پیغمبر دیں گے۔ حضور فرماتے میں اپنے چچا کی لاش کی میں اپنے چچا کی شہادت کی گواہی خود خدا کے دربار میں دوں گا۔ اور جب آپ کو کفن دیا جانے لگا، ایک صحابی کی اور بھی لاش ساتھ پڑی ہے، اور ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، چھوٹی چادر منہ پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے ہیں، پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگا ہے، دوسری چادر پوری ہے۔ حضور نے فرمایا اس صحابی کو پوری چادر دے دی جائے اور میرے چچا کو یہ چھوٹی چادر دے دی جائے، منہ ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیا جائے۔ فرمایا اگر مجھے صفیہ کا غم نہ ہوتا، اپنی پھوپھی کا، تو میں اپنے چچا کی لاش یہیں پڑی رہنے دیتا، اس کو درندے کھا جاتے، پرندے کھا جاتے، کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں اپنے چچا کی مظلومیت کو مولا کے دربار میں پیش کرتا۔ میرے چچا کی لاش کا ٹکڑا کوئی کسی پرندے کے پیٹ سے نکلتا، کوئی کسی درندے کے پیٹ سے نکلتا، اور میں خدا کے دربار میں عرض کرتا مولا میں نے اپنا پیارا چچا تیرے دین کے لیے قربان کیا ہے، اور دیکھو اس کے جسم کے ٹکڑے یہ پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے نکل رہے ہیں۔ فرمایا مجھے غم ہے اپنی پھوپھی کا۔ بہن کو پتہ چلا بھائی شہید ہو گیا، بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں میدان کارزار کے اندر۔ حضور نے ان کے بیٹے سے فرمایا جاؤ جا کے اپنی اماں کو روک دو، بھائی کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے، عورت ذات ہے، شاید صبر کا دامن چھوڑ دے اور یہاں آ کر واویلا کرے، آہوزاری کرے۔ اللہ اکبر۔ حفیظ جلندری اسی مقام پہ کہتا ہے نا، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو،
روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، اور دل زخمی کو نیا زخم نہ کھانے دو۔ حضور فرماتے ہیں میری پھوپھی کو روک دو، بھائی کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ایک تو شہادت کا صدمہ ہے، اور جب آ کر بھائی کی لاش دیکھے گی اور اس کے ٹکڑے دیکھے گی، یہ اگلا صدمہ ہے، اور ذات ہے برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت صفیہ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ بھائی کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگی جاؤ جا کر حضور کی خدمت میں جا کے عرض کر دو مجھے بھی پتا چلا ہے میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو جزا فضا کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کوئی یہاں پر چیخنے چلانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں تو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ واہ بھائی حمزہ، تو نے اماں کے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، اور فخر سے میدان زار میں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ میں بھی ایک شہید کی بہن ہوں کہ میرا بھائی اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ آ کر جب بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، بہن ہے نا آخر عورت ذات ہے، تو میرے محترم سامعین اتنا صدمہ دل کے اوپر، تو حضور علیہ السلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جو 70 شہداء ہیں ایک ایک کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حمزہ کی لاش آگے پڑی رہی، اور ایک صحابی کی ڈیڈ باڈی رکھتے، جنازہ پڑھا جاتا، پھر دوسرا صحابی، پھر تیسرا، مگر حضرت حمزہ کی لاش اسی طرح پڑی رہی، گویا کہ حضرت حمزہ کے اوپر حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو نماز جنازہ دونوں طرح ٹھیک ہے، اکٹھے جنازے ہوں، اکٹھی نیت کر لی جائے، اور جیسے ہمارے سعودیہ میں ہوتا ہے حرمین شریفین میں، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اور اکیلے اکیلے جنازہ پڑھنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے اکیلے اکیلے پڑھا جائے تاکہ بار بار ان کے اوپر دعائے مغفرت ہو جائے، لیکن اگر اکٹھے پڑھا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جنازہ ایک مرد کا ہے، ایک عورت کا ہے، ایک بچے کا ہے، بچی کا ہے، تو آپ نے سب کی نیت کر لینی ہے اور دعائیں ساری پڑھنی ہے۔ تو پہلے آپ نے بالغ کی دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بچے کی پڑھنی ہے، پھر آخر میں بچی کی دعا پڑھنی ہے، تو ساری دعائیں پھر اس کے اندر پڑھنی ہے، اور نیت بھی سب کی کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اکٹھے نماز جنازہ کا۔ اور اگر اکیلا اکیلا ہے تو وہ تو پھر آپ کو علم ہی ہے، تو اکیلا بھی جنازہ بالکل ٹھیک ہے، اور اکٹھے پڑھنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان شہداء کو یہیں احد کے میدان میں دفن کر دیا جائے۔ بعض صحابہ کے ورثاء چاہتے تھے کہ ہم اپنے شہیدوں کو مدینہ لے جائیں، جنت البقیع میں جا کے دفن کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، شہیدوں کو یہیں پہ دفن کرو تاکہ خدا کے دربار کے اندر یہ اپنی مظلومیت کے ساتھ آئیں۔ اور فرمایا شہید قیامت کے دن آئے گا، خون اس کے جسم سے نکلا، فرمایا جہاں جہاں زخم لگے ہوں گے ان زخموں سے ایسی خوشبو میدان محشر میں پھیلے گی، لوگ حیران ہو جائیں گے، ان کے خون سے خوشبو پھیلے گی، اور فرمایا ان کے زخموں سے خوشبو پھیلے گی، زخم ان کے تر و تازہ، مگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ بڑی راحت ہوگی اس کے اندر۔ بدر کی سرزمین پہ آپ جا کر دیکھ لیں، 14 صحابہ شہید ہوئے تو ان کی 14 کی قبریں وہیں پر ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں وہاں پر بدر کے اس قبرستان کے اندر، میں نے خود وہاں جا کر دیکھا۔ تو احد کے مقام پر بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، مگر کوئی دربار شریف ہے، کوئی گنبد شنبد ہیں جی، کوئی یہاں کوئی بزنس کا پروگرام، کوئی نذرانے، کوئی جناب وہاں پر کوئی غلے، کوئی وہاں پر کوئی ملنگ تلنگ ہیں جی، کوئی ایسا پروگرام ہے؟ اور ایک بات عرض کر دوں، یہ جو وہاں جاتے ہیں ان سے تو ان ملنگ کا بھی عقیدہ پختہ ہے، وہ بھی قبر والے سے نہیں مانگتا، یہ جانے والے زائرین سے مانگتا ہے۔ کیوں جی، ان سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا جی مجھے بھی کچھ دے جاؤ؟ کوئی ان کو کہتا ہے کہ یار ہم تو خود مانگنے آئے ہیں، کوئی اولاد مانگنے آیا، کوئی جناب بزنس مانگنے آیا، کوئی پیسہ مانگنے آیا، کوئی کچھ مانگنے، ہم تو خود مانگنے آئے ہیں اور تم ہم ہی سے مانگ رہے ہو۔ ان کا تو آپ سے بھی عقیدہ پختہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو قبر میں چلا جائے وہ کچھ نہیں دے سکتا، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والے ہیں، اور جس کو اللہ دے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نہ دے سارا جہان مل کے کچھ دے نہیں سکتا۔
تو میرے محترم سامعین، شہیدوں کے سردار سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا، اور 1-2 منٹ میں اگلی بات بھی عرض کر دوں۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، آئے نا پھر ان کے قاتل، اور میرے محبوب نے پھر اپنی شان رحمت دکھائی اور ان کو بھی معاف کر دیا۔ مکہ فتح ہوا، یہی وحشی مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، طائف چلے گئے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا میری خیر نہیں ہے۔ کسی نے کہا اللہ اکبر، وحشی جہاں مرضی بھاگ جاؤ، اللہ نے حضور کو حکومت عطا فرما دی ہے، مدینہ اور مکہ اور عرب کے اور شہروں کے اندر بھاگ نہیں اب تم سکتے۔ ہاں ایک ہی رستہ ہے، رحمت للعالمین ہے حضور، حضور کے دربار میں چلے جاؤ اور جا کر معافی مانگ لو، اور حضور انتقام نہیں لیتے، معاف فرما دیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، خواتین آ گئی معافی مانگنے کے لیے، لوگ تو آ رہے ہیں نا، حضور معافی دے رہے ہیں، خواتین کا اجتماع آ گیا، اور بیچ میں ہندا بھی آ گئی چھپ کر، جی حضور معاف کر دیں۔ جبریل امین آ گئے، بذریعہ وحی آ کے بتایا، کملی والے پیغمبر حوصلہ بڑا کریں، آپ کے چچا کی قاتلہ ہندا بھی اس مجمع کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، روک دیا وہیں پر، فرمایا ہندا بھی ہے؟ جی یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کیسے آئی ہو؟ یا رسول اللہ معافی مانگنے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، میں رحمت للعالمین ہوں، میں تو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرانے آیا ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہیں اور مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی آ گئی حضور کی خدمت میں، حضور سے آ کے عرض کیا کہ اکرمہ تو مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے سمندر میں سفر کے لیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ روکو، جاؤ روکو، اگر وہ معافی مانگے تو محمد معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ جب ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا میں کیسے مان جاؤں، میرا باپ حضور کا سب سے بڑا دشمن، کسی موقع پر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دشمنی کے اندر، حضور کیسے معاف کریں گے؟ بیوی آ گئی حضور کے دربار میں، میری طرف دیکھو، حضور نے اپنی رحمت والی چادر عطا فرمائی، فرمایا جاؤ جا کے اکرمہ کو جا کے میری طرف سے معافی کا پروانہ دے دو، میں اتنا بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اکرمہ آئے اور حضور کی چادر کو آنکھوں سے لگا کے زارو قطار رو رہے تھے، اور حضور کے دربار میں آ کے عرض کرتے ہیں واقعی آپ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے دھرتی کے اوپر، اتنے بڑے حوصلے والا، اتنے بڑے ظرف والا۔ اب آ گئے حضرت وحشی بھی، لوگوں کے بیچ میں آئے چپ کے، پتہ نہ چلے اور میں بیچ میں معافی مانگ لوں، اللہ نے بذریعہ وہی محبوب کو بتا دیا، وحشی بھی آ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بلایا، فرمایا وحشی آگے آؤ، کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور معافی مانگنے کے بعد کلمہ پڑھ کر غلاموں میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے بتاؤ میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ ساری حضور نے بات سنی، کس طرح حملہ کیا اور کس طرح شہید کیا۔ حضور کی آنکھیں زارو قطار موتیوں کی طرح صحابہ فرما رہے کہ آنسو گر رہے ہیں، اور حضور نے روتے ہوئے فرمایا وحشی تیری معافی قبول ہے، تیرا اسلام بھی قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے، کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، جب بھی تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ گے مجھے اپنی چچا کے لاش کے 11 ٹکڑے یاد آ جائیں گے۔ اور حضرت وحشی پھر ساری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے۔ یہیں سے مسئلہ ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی معاملہ ہو جائے، صلح کے اندر کوئی شرط لگائے تو اس کی اجازت ہے، جیسے حضور نے شرط لگائی، میں کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، میرے دل کو زخمی نہ کرنا۔ حضرت وحشی جب بھی آتے تھے منہ چھپا کے، چھپ کے آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، مولا میں نے تیرے محبوب کے دل کو رنجیدہ کیا ہے، کوئی کام ایسا مجھ سے لے لے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہر طاقت رکھتا ہے، مولا کوئی ایسا کام ہو جائے تیرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اس کو قتل کیا جائے، مگر اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اندر سے چاہتے تھے کہ یہ قتل ہو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور یہ قافلہ جب چلا
اس مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے 70,000 کافر ہیں اور صحابہ کرام 30,000 کے قریب ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ حضرت وحشی بھی اسی کے اندر ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مولا دنیا میں کوئی ایسا کام لے لے، تیرا محبوب عالم برزخ میں مجھ سے خوش ہو جائے، آج یہ کام آپ مجھ سے لے لیں۔ اور نیزہ چلانے کے ماہر ہیں۔ جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت وحشی نے اسی طرح نشانہ باندھ کر نیزہ مارا اور مسیلمہ کے اسی جگہ پیچھے لگا اور پیٹ کو پھاڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ مسیلمہ قتل ہوا اور فخر سے کہا کرتے تھے، اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا جو حضور چاہتے تھے کہ حضور کا دشمن قتل ہو جائے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ قتل ہو جائے، حضور چاہتے تھے، اللہ نے یہ کام میرے ہاتھ سے کروا دیا۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے اور صحابہ یہ سوال کیا کرتے تھے، بتاؤ بھی دو جنتی، قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی، ایسے کون ہے؟ اور پھر جواب دیا کرتے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں، اور جن کو شہید کیا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید ہی نہیں، شہیدوں کے سردار بھی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان